دنیا میں جس بھی ریاست کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کی نگاہ IMF کی طرف کیوں ہے؟ IMF کب بن گیا؟ اس کی بنانے کی مقاصد کیا تھی؟ یہ ممالکوں کو کس طرح پیسے دیتے ہیں؟ IMF کو کون پیسے دیتا ہے؟ اسی پر آج ہم بات کر رہیں گے۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوا تو دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جب 1929 میں گریٹ ڈپریشن آیا تو اس گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے امریکہ کی سٹاک مارکیٹ بالکل کریش کر گئی، اور اسی کے ساتھ اور بھی ممالک جس کے ساتھ امریکہ تجارت کر رہا تھا وہ بھی کریش کر گئی۔ یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ امریکہ کی یا دنیا کی تاریخ میں 1929 سے لے کر ابھی تک اتنا کوئی گریٹ ڈپریشن نہیں آیا تھا۔ اس گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے ورلڈ کی جو اکانومی ہے وہ 15% ڈیکریز ہو گئی۔ امریکہ کی انڈسٹریل پروڈکشن 40% ڈیکریز ہو گئی، ہول سیل 32%، فورن ٹریڈ 70% اور بے روزگاری کی شرح 600% بڑھ گئی۔ جب یہ حالات پیدا ہوئی تو دنیا کی 44 ممالک سب بیٹھ گئی 1944 میں، اور اس نے ایک انٹرنیشنل ادارہ بنایا جس کا نام IMF تھا۔ اس ادارے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ایسے ممالک جس کی اکانومی کولیپس کر گئی یا ڈیفالٹ ہو رہے ہو تو IMF ان ممالکوں کو پیسے دیتے ہیں، اس پہ ٹرم اینڈ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ اس ٹرم اینڈ کنڈیشن کی وجہ سے ہم آپ کو پیسے دیں گے، اور اس IMF کے تھرو دنیا میں ٹریڈ، آپ اپنی اکانومی اور روزگار کی شرح یہ سب آپ بڑھا سکتے ہیں، اور IMF جو کرنسی ایکسچینج ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر 44 ممالکوں نے IMF بنایا تاکہ اگر کسی ریاست پر بوجھ آ جائے یا اس کی اکانومی ڈیفالٹ ہو رہے ہو یا وہ ریاست ختم ہو رہا ہو تو IMF اس کو شرائط کی بنیاد پر پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرے، اور اس بنیاد پر IMF بنایا گیا۔ آج کل دنیا میں تجارت ایسے ہے جس طرح ایک گاؤں یا ایک گھر کی تجارت ہو۔ جب ایک کنٹری کی اکانومی کولیپس کر گئی تو اس سے ساری سٹاک مارکیٹ، ورلڈ کی سٹاک مارکیٹ پر اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب اکانومی کمزور ہو تو IMF شرائطوں کی بنیاد پر پیسے دیتے ہیں، اور اس کے لیے ایک ایپیکٹ بھی ہے، ڈومینیا ایپیکٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ملک کی اکانومی خراب ہو جائے تو اس کے ساتھ اور ممالکوں کی اکانومی بھی خراب ہوں گی۔ تو اس وجہ سے IMF کیا کرتا ہے؟ پیسے پرووائڈ کرتا ہے شرائطوں کی بنیاد پہ۔ پاکستان کو بہت زیادہ پیسے IMF نے دیا ہے، پھر انسٹالمنٹ میں سود سمیت واپس کرتے ہیں۔ IMF کے علاوہ دنیا میں نیو ڈیولپمنٹ بینک یا ایشین بینک یہ بھی پیسے پرووائڈ کرتا ہے، لیکن جو نیو ڈیولپمنٹ بینک یہ رشیا اور چائنا کی کنٹرول میں ہے، جبکہ IMF امریکہ کی کنٹرول میں ہے یا یورپ کے کنٹرول میں ہے۔ IMF کو زیادہ تر پیسہ امریکہ دیتا ہے، اگر ہم یہ کہہ سکتے کہ 17% پیسے IMF کو امریکہ دیتا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ کے پاس طاقت بھی زیادہ ہے۔ امریکہ بہت زیادہ ریاست IMF کی تھرو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں، کیونکہ IMF اگر کسی ریاست کو پیسہ دیتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں اس کی جو ملکیت ہے یا اس پر ٹرم اینڈ کنڈیشن لاگو کرتے ہیں کہ اسی بنیاد پر آپ نے تجارت کرنا ہوگا اور اسی پالیسی کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہوگا، جبکہ رشیا اور چائنا نیو ڈیولپمنٹ بینک کے تھرو پیسے دیتے ہیں۔ اس وجہ سے دوسری بات، IMF کو کون پیسے دیتا ہے؟ IMF کو جو IMF کی ممبر ممالک ہے وہ IMF کو پیسے دیتا ہے، اور اس پیسوں کے بدلت جب IMF کسی ملک کو پیسے دیتا ہے اور اس سے سود لیتا ہے، اس سود کی مقدار کو اسی ممالکوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کے ہے۔ IMF کے ساتھ سب سے زیادہ روپے امریکہ کی ہے، جو کہ تقریباً 3واں حصہ ہے، 17% امریکہ کی پیسے ہے، اور اس وجہ سے امریکہ کی جو ووٹ ہے یا جو پوزیشن ہے وہ IMF میں کیا ہے؟ سب سے مضبوط ہے، سب سے سٹرانگ ہے، اور امریکہ اپنی مرضی کی، اپنی کنٹرول کی ریاستوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کو
رشیا اور چائنا کی بلاک سے نکال کر اب IMF کے ذریعے اپنے بلاک میں شامل کرتے ہیں، اس پر ٹرم اینڈ کنڈیشن لاگو کرتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک تھا کہ IMF یہ پیسے کس طرح دیتے ہیں، کون IMF کو پیسے دیتا ہے، یہ کب وجود میں آ گیا، اور گریٹ ڈپریشن جو کہ 1929 میں ہوا تھا